میں بار بار کہتا ہوں, جو مجھے ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کی ہے ہمارے ساتھ, ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے, مجھے کبھی اس طرح کا احساس نہیں ہوا جس طرح کہ ایسے کہ میں کوئی غدار ہوں ملک کا, کوئی ملک دشمن ہوں. اس طرح کی ہمارے پر اور میری پارٹی کہ ہمارا قصور کیا تھا؟ ہمارا قصور یہ تھا کہ ہمیں ہٹا کے جو چوروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا وہ ہم قبول نہیں کر رہے تھے, اور وہ یہ قوم قبول نہیں کر رہی تھی. واضح ہو گیا کہ قوم ساری آ کے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی. ہمیں جو برا بھلا بھی کہتے تھے, جب انہوں نے ان چوروں کو دیکھا وہ قوم ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی. اور اس آدمی کو نظر آ رہا تھا کہ قوم ادھر آ کے کھڑی ہو گئی ہے. بائی الیکشن میں نظر آ رہا تھا, جلسوں میں نظر آ رہا تھا. جب کبھی پاکستان کی قوم اس طرح خود نہیں سڑکوں پہ نکلی جو اس باری ان 8 مہینے میں نکلی ہے, اور بار بار نکلتی گئی. ایک پیغام دے رہی تھی, ساری قوم ایک پیغام دے رہی تھی کہ ہم ان چوروں کے ٹولے کو ہم نہیں قبول کرتے, یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے. ساری قوم پیغام دے رہی تھی, اور قوم یہ بھی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ایک ہی طریقہ اس میں سے نکلنے کا, الیکشنز کرواؤ. سروے کے مطابق 70% پاکستانیوں نے, آج 70% پاکستانی کہتے ہیں کہ ملک کا مسائل کا حل الیکشنز ہے, صاف اور شفاف الیکشنز. لیکن ایک آدمی, اور وہ کون تھا جس کو ارشد شریف شہید کہتا تھا, وہ کون تھا؟ وہ ایک آدمی وہ فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ جناب میں نے اس پارٹی کو ختم کرنا ہے, عمران خان کو ختم کرنا ہے, ڈسکوالیفائی کسی طرح کرنا ہے, کیسز کرنے ہیں, میری پارٹی کے اوپر کیسز کرنے ہیں, میرے لوگوں کے اوپر. جو شہباز گل سے کیا گیا, جو اعظم سواتی سے کیا گیا, جو جمیل فاروقی, جو ارشد شریف جیسے لوگ, جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری حمایتی ہیں یا وہ ہمارے لیے لکھ رہے ہیں یا ہمارے لیے بول رہے ہیں, ان سب پہ تشدد کیا گیا. سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر جو کیا گیا, ظلم کیا گیا. اور پھر مجھے آخر میں پلان بنایا گیا کہ مجھے راستے سے ہٹایا جائے. جب پتا چلا کہ کوئی کیس بھی کام نہیں کر رہا, الیکشنز دھاندلی کے باوجود بھی ہم جیت رہے ہیں, تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ مجھے مار کے راستے سے ہٹایا جائے. تو میرے پاکستانیوں, آج جو ہمارا ملک جس طرف کھڑا ہے, میں آپ کو صرف آخر میں 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. ایک کہ معیشت جدھر کھڑی ہے, پاکستان کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں, ہمارے دور میں ریکارڈ تھی. پاکستان جو باہر سے پیسے ڈالرز بھیجتے تھے, ریمیٹنسز بیرون ملک پاکستانی, وہ گر رہے ہیں. پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, جو ریکارڈ تھی ہمارے دور میں. پاکستان کی انڈسٹری, اور انڈسٹری اٹھانا اتنے سالوں کے بعد ہماری انڈسٹری اوپر آ رہی تھی, اور یہ کورونا کے باوجود انڈسٹری اوپر آ رہی تھی. اصل تو نوکریاں انڈسٹری دیتی ہے, اصل تو ایک قوم کی دولت کے اندر اضافہ انڈسٹریز دیتی ہیں. اصل ہماری جو ایکسپورٹس بڑی ہیں وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وجہ سے بڑی ہے. تو ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی. آج ہماری انڈسٹری 0 سے نیچے چلی گئی ہے. آج فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, آج مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں. آج جب آپ کی ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز جب گرنی شروع ہوتی ہیں تو ڈالر کم آ رہے ہیں, لیکن ڈالر کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. اور آج ہمارے پاس خوف ہے کہ ہماری اب قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. آج LCs نہیں کھل رہی, امپورٹس روکی ہوئی ہیں, اور آگے کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی. آگے کسی طبقے کو کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی. امید ختم ہو گئی ہے پاکستان میں. 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے چند مہینے میں. جبل علی کے مینیجر بتا رہے تھے
کہ 7 مہینے میں جو پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ کی ہے جبل علی کی انڈسٹریل اسٹیٹ میں، وہ 10 سال میں نہیں کی۔ لوگوں کو امید ختم ہو رہی ہے پاکستان میں، اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ ایک جب قوم میں امید ختم ہو جائے تو وہ پھر پھٹتی ہے قوم، اور یہ کیونکہ سارے تو نہیں باہر جا سکتے۔ تو مجھے جو اس وقت میں اپنی ساری جو پھر سے میں بات کرتا ہوں، میں سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں، ہر طبقے سے بات کر رہا ہوں، مجھے جو کہ دیکھیں آج ایک چیز نہیں ہے جو پاکستان کی ان 8 مہینوں میں بہتر ہوئی، جو ایک آدمی کا فیصلہ تھا، ایک چیز بہتر نہیں ہوئی۔ آج ذرا دیکھیں دہشت گردی، پاکستان میں دہشت گردی دیکھیں، ہمارے جب دور میں تقریباً دہشت گردی کنٹرول ہو گئی تھی، ہم نے باڑ لگا دی تھی افغانستان میں جو ادھر سے دہشت گردی ہوتی تھی۔ پھر جب گورنمنٹ بدلی تو ہماری نئی حکومت سے سب سے بہترین تعلقات تھے افغانستان میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ایویکویشن جو افغانستان سے ہوئی وہ پاکستان نے، کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے، ہم نے ہماری وجہ سے کئی لاکھوں لوگ افغانستان سے ایویکویٹ ہو کے گئے۔ مجھے دنیا کے بڑے بڑے پرائم منسٹرز نے، یورپین پرائم منسٹرز نے، کینیڈین پرائم منسٹرز نے میرا شکریہ ادا کیا کہ پاکستان نے ان کی مدد کی افغانستان سے لوگ نکالنے کے لیے۔ ہم وہ گورنمنٹ تھی جو سب سے قریب تھے افغانستان سے، جو موقع ہمیں ملا کہ جو افغانستان سے دہشت گردی آتی تھی، کیونکہ اب ایک ایسی حکومت آ گئی جس سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ہم روک سکتے تھے۔ آج کیا ہے؟ آج دہشت گردی جو بڑھتی جا رہی ہے، پہلے ملاکنڈ کے اندر، وزیرستان کے بارڈر ایریاز پہ، پھر یہ جو بنو میں ہوا ہے، اور میں آج اپنی ساری قوم کی طرف سے زرار کمپنی کے کمانڈوز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہماری حفاظت کرنے کے لیے۔ لیکن میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کدھر ہے ہماری فارن پالیسی؟ جو فارن منسٹر بنایا گیا ہے وہ اب تک $2.25 ارب خرچ کر چکے اپنے دوروں پہ۔ مجھے بتایا اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ $2.25 ارب خرچ کر چکے اور ابھی تک افغانستان نہیں گیا۔ ہمیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے افغانستان سے تعلقات ٹھیک ہوں، تاکہ یہ جو اب مسئلے مسائل آ رہے ہیں، ہماری جو دہشت گردی ہے، جتنے ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے اتنی بہتر چانس ہے کہ ہم دہشت گردی کو پر قابو پا لیں۔ لیکن ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ اربوں روپیہ ہم نے جو خرچ کر کے باڑ بنائی تھی، جو فینس بنایا تھا بارڈر کے اوپر، وہ توڑا جا رہا ہے۔ تصویریں آ رہی ہیں کہ وہ باڑ ہی اکھیڑی جا رہی ہے۔ تو کدھر ہے ہماری فارن پالیسی؟ اور دوسری چیز میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پاکستانیوں کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ؟